مڈل ایسٹ میں جاری جنگ کے درمیان ایک چونکا دینے والی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس اب امریکہ کے خلاف ایران کا خفیہ ہتھیار بن گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس اپنے جدید سیٹلائٹ کے ذریعے ایران کو امریکی جنگی جہازوں اور اڑوں کے ٹھیک ٹھکانے فراہم کر رہا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ امریکی اڑوں پر حالیہ تباہ کن حملے اسی انٹیلیجنس کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر میں۔ مڈل ایسٹ کا آسمان گزشتہ 7 دنوں سے میزائلوں سے بھرا پڑا ہے۔ کئی ممالک پر بارود برس رہا ہے۔ امریکہ اس جنگ میں اپنے آپ کو فاتح کے طور پر پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، لیکن ایران خامنائی کی موت کے بعد بھی بڑی بہادری اور بغیر کسی خوف کے جنگ لڑ رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی طاقت کی وجہ روس ہے، جو پس پردہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگرچہ روس نے ایران کی براہ راست مدد نہیں کی ہے، لیکن وہ خفیہ طور پر ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پوتن ٹرمپ کے ہر اقدام کی لائیو لوکیشن ایران کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ روس نے کیسے کی ایران کی مدد؟ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ روس ایران کو امریکی جنگی بحری جہازوں اور لڑاکا طیاروں کے حقیقی وقت کی جگہ فراہم کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو امریکی فوجوں کے ٹھکانوں تک رسائی حاصل ہے، جس سے درستگی کے ساتھ حملے کر سکتا ہے۔ کویت میں امریکی فوجیوں کی حالیہ ہلاکتوں اور سعودی عرب میں CIA اسٹیشن پر حملے نے اس شک کو مزید گہرا کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ روس کی طرف سے امریکہ سے بدلہ لینے کی ایک خطرناک چال ہے۔ ایران کے پاس اپنے جدید سیٹلائٹ نہیں ہے، لیکن اس کے ڈرون اور میزائل اب بھی امریکی ریڈار سسٹم سے بچ رہے ہیں اور درست حملے کر رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی وجہ روسی سیٹلائٹ کی طاقت ہے۔ روس اب یوکرین جنگ میں حاصل ہونے والے تجربے کو ایران کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں الجھایا جا سکے۔ روس نے کیسے پلٹ دی بازی؟ ایک امریکی اہلکار نے صاف طور پر کہا کہ روس اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یوکرین میں امریکہ اسے کس طرح ہراساں کر رہا ہے، لہٰذا روس نے موقع دیکھتے ہی ایران کے ذریعے امریکہ کے ساتھ اسکور سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسے ایک طرح سے آدار چکتا کرنا سمجھا جاتا ہے۔ تاہم روس خود اس جنگ میں کودنے کا خطرہ مول نہیں لے گا، کیونکہ اس وقت اس کی واحد توجہ یوکرین پر ہے، جہاں وائٹ ہاؤس کے حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایران کی کمر توڑ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روس اور ایران کے درمیان یہ تعاون امریکہ کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین نے اب تک اس کھیل سے اپنا فیصلہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ امریکہ اب دو اطراف سے گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ اب صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں رہی، بلکہ اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کی ایک خاموش کشمکش بھی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اگر واقعی روس خفیہ طور پر ایران کو انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ مدد فراہم کر رہا ہے، تو یہ تنازع مزید خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ صرف خطے تک محدود رہے گی یا پھر عالمی طاقتوں کی براہ راست ٹکراؤ میں بدل جائے گی؟